अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हुमा बकाई मुकालमे की नशिस्त से आपसे मुखातिब। आज की नशिस्त थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि जो आज हमारी मुलाकात हो रही है वो हम क्या कहते हैं ईद मोड में चले गए। कल ईद नहीं है लेकिन एक रोज़ बाद है, लेकिन जब अब मेरी आपसे मुलाकात होगी तो ईद गुजर चुकी होगी। लिहाजा हमारे यहाँ इस वक्त स्टूडियोज़ में बिल्कुल ईद मोड है और आपको पेश की ईद बहुत बहुत मुबारक। एक और बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है जो मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे शेयर करूं, और वो ये है कि एक बहुत हाई प्रोफाइल दौरा हुआ शहबाज शरीफ साहब का सऊदी अरब का और फिर सब्सिक्वेंटली यूएई का, और अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ से पॉजिटिव ख़बर आ रही है। और जो इस वक्त तक हमारे पास ख़बर है वो ये है कि तकरीबन $8 बिलियन का पैकेज जो है वो अप्रूव हो गया है। फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब रुक गए हैं पीछे उसकी डिटेल्स को वर्कआउट करने के लिए, और ये बहुत क्रिटिकल मेरे ख्याल है ब्रीदिंग स्पेस है, इकनॉमिक ब्रीदिंग स्पेस है जो पाकिस्तान को मिली है। और हमेशा की तरह सऊदी अरब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने जो इकनॉमिक पिच पे जो भी बात की होगी उसका बहुत ही मस्बत रिस्पॉन्स आ रहा है। इस पर्टिकुलर बेल आउट के असरात आप फौरी तौर पे देखेंगे। मेरा ख्याल है जैसे ही ये ख़बर फैलेगी और ये बात कंफर्म होगी और ज़्यादा तो स्टॉक भी रिकवर करेगा और जो रुपी इस वक्त इतना अंडर प्रेशर है वहाँ पे भी कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर एक डोमिनो इफ़ेक्ट होता है जब आपको इस तरह की एक ब्रीदिंग स्पेस मिलती है तो और इन्वेस्टर्स का और लोगों का भी कॉन्फिडेंस बहाल होता है। तो मेरे ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आपको ईद पे एक अच्छी खबर की पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है। अब हम शो की तरफ आते हैं। मेरा शो आज इसलिए मुख्तलिफ है कि अमूमी तौर पे मैं आपसे बहुत सीरियस टॉपिक्स पे बात करती हूँ, हम सियासत की बात करते हैं, मईशत की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे, इंतहाई सीरियस टॉपिक है लेकिन वो ऐसा है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और बात कम होती है, और वो है कि हमारे मुल्क में विमेन एम्पावरमेंट भी हो गई है, विमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स भी हो गई है, एंड सम विमेन आर डूइंग सम फैंटास्टिक जॉब हियर, बट एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि कुछ मसाइल भी हैं। तो आज मैंने अपने स्टूडियोज़ में ऐसी ख़वातीन को मदऊ किया है जो अपनी अपनी फील्ड्स में आइकॉन्स हैं, बहुत अच्छा बहुत बड़ा काम कर रही हैं, कर चुकी हैं, नाम लो तो किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन पूछना इनसे ये है कि यहाँ तक पहुँचने में क्या मसाइल हुए, बिलखुसूस इसलिए कि वो औरत थी। तो मेरे सीधे हाथ पे जनाब मौजूद हैं, वाकई किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा। डॉक्टर सीमी जमाली का तो आपको पता है कि क्या सूरत हाल है कि अगर 10 साल मेरे ख्याल है कराची में कुछ होता था तो आपका नाम हम फौरी तौर पर टीवी पे देखते थे, और जो फ्रंट लाइन लोग होते थे जो हमें उन बहुत मुश्किल सवालों के जवाब देते थे उसमें डॉक्टर साहिबा आप होती थी। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाइन, आपने वक्त निकाला। एंड देन आई हैव समवन वेरी इंटरेस्टिंग जो आप मेरे शो पे देखते हैं उनको, वो है शाहीन सलाउद्दीन, विमेन जर्नलिस्ट। लेकिन शायद कम लोगों को ये बात पता होगी कि शाहीन जो हैं वो पायनियर जर्नलिस्ट भी हैं इन सम वेज। जब प्राइवेट चैनल्स पाकिस्तान में शुरू हुए तो शी वॉज नॉट द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू हेड द प्राइवेट चैनल बट ऑल्सो द फर्स्ट विमेन जर्नलिस्ट। तो आज तो प्राइवेट चैनल्स की बहुत बहार है और हम compete कर रहे हैं इस वक्त प्राइवेट चैनल्स के साथ, लेकिन उस वक्त जो पहला प्राइवेट चैनल आया और जब वो ऑन एयर गया रात को 12 बजे तो उस आवाज़ को जिसने लीड किया वो 2 लोग थे। एक थे मुजाहिद बरेलवी साहब, उनको भी आप मेरे शो में देखती हैं, और दूसरी थी शाहीन सलाउद्दीन। शाहीन सलाउद्दीन के लिए अच्छी और उम्दा बात यह है कि हम ये समझिए लेना चाहते हैं क्रेडिट कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ पीटीवी से किया था। वो पीटीवी पे बहुत सारे शोज़ होस्ट करती थी एंड देन शी वाज पिक्ड अप बाय द प्राइवेट इंडस्ट्री एंड देन ऑफ कोर्स देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो शाहीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्री ईद शो पे हमें ज्वाइन किया। माय प्लेजर, माय थैंक यू। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं जनाब हमारे साथ, और ये इनकी बातें हम सब सुनना चाहते हैं, एंड शी इज़ तलत शान। तलत शान जो है वो हेयर स्टाइलिस्ट है, और ये जो हम दिन रात अपने बालों के साथ करते हैं उसको किस तौर ठीक किया जा सकता है उसके बारे में बहुत अच्छा जानती है। आई नो शी शुड प्रॉब्ली, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मॉर्निंग शो में होना चाहिए, लेकिन एक और भी बहुत अहम बात है, तलत शान ने अपने करियर में बहुत सारा फिलंथ्रॉपी का भी काम किया है,
بہت سارا ویمن امپاورمنٹ کا بھی کام کیا ہے. انفیکٹ انہوں نے ایک کانسیپٹ شروع کیا جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا, اور طلعت ہم پھر آپ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے, اور وہ کانسیپٹ تھا 1 mirror 1 chair, کم سرمایہ کے ساتھ امپاورمنٹ, اپنی خود اعتمادی اور اپنے آپ پاؤں پہ کھڑے ہونے کا راستہ, اور جس کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت کم ہوگا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, آئی ہیو اے ریپرزینٹیٹیو فرام دا کارپوریٹ سیکٹر. کارپوریٹ سیکٹر میں اس وقت بہت ساری خواتین کام کر رہی ہیں اور وہاں ان کو بہت سارے مسائل بھی ہیں, لیکن افشاں للانی جو ہیں وہ صرف کارپوریٹ سیکٹر کو نہیں ریپرزینٹ کر رہی, بلکہ وہ پاکستان میں ایک انگلش اسپیکنگ سوسائٹی بھی ہے جس کے بارے میں یہ ہمیں بتائیں گی, اور اس کی آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں نا, جوائنٹ سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری ہیں اس کی. سیمی, اب آپ کے پاس آ جاؤں. بہت سارا لمبا سا میں نے تعارف کر دیا. آپ بتائیے سیمی, وین یو لک بیک, کیا چیز سب سے اچھی یاد ہے اور کیا چیز سب سے مشکل یاد ہے؟ دیکھیے جی, میں نے تو اپنی زندگی بڑی مشکلوں کے ساتھ گزاری ہے. میری زندگی, مجھے لگتا ہے کہ کوئی دن آسان نہیں تھا, بٹ وین آئی لک بیک مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو کچھ میں نے اچیو کیا وہ اللہ میاں کی تو مدد شامل ہی تھی, لیکن لوگوں نے بھی میری بڑی ہیلپ کی. اور آئی تھنک یہ ایک اٹس اے اسٹوری ان اٹ سیلف دیٹ ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر, اور کس طرح میں ہائیسٹ جگہ پر پہنچی. بالکل, آپ 10 سال جی, تو میں نے ایمرجنسی, جی آئی واز دا ایگزیکٹو ڈائریکٹر فار 6 years, بٹ آئی واز ورکنگ ایٹ JPMC فار 33 years, اور 33 years ہیز ٹیکن 3 decades آف مائی لائف. میں نے جتنی اپنی جان لگائی وہ اس کو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا ہی کم ہے, اور اگر مجھے ایک زندگی اور ملے تو میں اس سے زیادہ دوبارہ یہی کام کروں. مشکل کیا تھی؟ ہم سب بات جب اب جہاں افشاں تو نہیں, لیکن جہاں ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں, ہم نے گلاس سیلنگز بھی شیٹر کر دی, پنک سیلنگز بھی شیٹر کر دی الحمدللہ, بٹ کوئی مشکل تو ہوئی ہوگی نا؟ بہت مشکلات تھیں. دیکھیں, جب یہ عام طور پہ ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے تھے, کراچی وہ بھرا ہوا ہے ہسٹری آف کراچی وتھ ٹیررسٹ اٹیکس, اور بہت ساری چیزیں, ایکسیڈنٹس, ٹراما طرح طرح کا ہوتا تھا. ایمرجنسی میں دیکھا کرتی تھی, سو اٹ از فل آف دوز اسٹوریز. ہر دن ایک نئی اسٹوری ہوتی تھی. اوکے, سو اف یو لک ایٹ پرسنل, جو آپ کو لگے کہ وہ کتنا مشکل لمحہ تھا کریئر کو چلانا. جو سب سے مشکل مرحلہ جو میری زندگی میں آیا وہ دن تھا جس دن مجھے کینسر ڈائگنوز ہو گیا. دیٹ واز اے ویری ٹرائنگ مومنٹ فار می. اس وقت کووڈ جو تھا اپنی پیک پر تھا, اس وقت آئی کوڈنٹ شائی اوے فرام مائی ڈیوٹی, اور میں کہتی ہوں کہ سلام ہو ہماری گورنمنٹ پہ جنہوں نے اتنی مدد بھی کر دی, مگر میں نے کوئی دن ایک ایکسٹرا دن چھٹی کا نہیں لیا سوائے وہ دن جو میری کیمو تھیراپی ہوتی تھی یا میری سرجری ہوتی تھی. So you are also a cancer survivor. So I am a cancer survivor. I am so grateful کہ اللہ میاں has helped me left, right and center. I would have died. آپ کے لیے مشکل دن تو تھا ہی سیمی, لیکن آپ یہ تو سوچئے کہ اس وقت جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کے لیے آپ کتنی بڑی امید ہے. بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ کسی چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ میاں مشکلیں ڈالتا ہے, لیکن you never have to look at the half glass empty. I have never looked at that. I want to look at the half glass that is full. زندگی جو ہے ایک دفعہ ہوتی ہے, make the best of it. اور میں تو ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ میری زندگی جو ہے ایک فوجی کی زندگی کی طرح تھی. It was absolutely like a فوجی officer, woman فوجی. اور 2019 میں آپ کو تمغہ امتیاز بھی ملا. بالکل, ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے. شاہین, آپ گونجی پاکستان میں پرائیویٹ چینل کی پہلی آواز. How would you look back? کیسا لگتا ہے؟ اس وقت تو ایسی لگا, رات کے 12 بجے مجھ سے کہا گیا کہ آپ PTV سے ظاہر ہے آئی تھیں, تو میں اس وقت گئی تھی, کانفیڈنس تھا, تو ایک نئی دنیا میں داخل ہونے کے لیے لائیو ریکارڈڈ تو ہم کر ہی رہے تھے, میں ہوں مجاہد صاحب بہت. تو اس وقت And this was the first private channel. فرسٹ پرائیویٹ چینل. اینڈ اب تو بہت سے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم فرسٹ تھے اور یہ تھا وہ تھا. نہیں, میں گواہ ہوں کہ وہ فرسٹ تھا. اوکے, اور فرسٹ وائس تھی. لیکن سب سے وہ اس وقت ہو گیا, لیکن جو سب سے بڑی بات تھی جو میں نے ذمہ داری لی, جو میں اب سوچتی ہوں, میں نے بریک گراؤنڈ تو کرنے کی عادت ہی نہیں ہے, نہ میں انٹرویوز اس پہ دیتی ہوں, لیکن ہسٹری ہونا چاہیے کہیں لکھی, کہ پہلا پرائیویٹ چینل جس کا اپنا اخبار نہیں تھا
اور وہ اونچا بھی گیا اس وقت ایک دور میں بہت, نہیں بہت ویو اور تھا. اس کو پورا سیٹ اپ کرنا, کہاں پہ صحافی, کہاں سے لائیو لینا, کس کو کوآرڈینیٹ کرنا, شاہین کیا بڑی مشکل limited تھا, سب سے زیادہ مشکل کیا تھا؟ بینگ اے وومن مشکل تھا؟ نہیں بینگ اے وومن نہیں, بیکاز آئی ڈونٹ نو, مجھے تو اکثر لوگ کہتے تھے یو آر دی اونلی مین ان سوسائٹی. تو جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہم مین ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ میں نے ویسے ایک دفعہ کسی سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ میرا 9 سے 10 پروگرام کر دیا آپ نے, اور مجاہد صاحب 8 سے 9, اور جبکہ خواتین کو 10 بجے واپس جانا ہوتا تھا اور میں 10 سے 11 کر رہی ہوتی تھی. تو کہنے لگے اس لیے کہ میں تمہیں مانتی نہیں کہ تم isn't it good? کیونکہ ایک امپیڈمنٹ کام میں شاید یہی ہوتا ہے نا کہ آپ عورت کی موبلٹی اور لیٹ ورکنگ آورز, یہ ذرا سا ایک ایشو ہے, بٹ آپ نے وہ بیریئر توڑا. بیریئر, اس کا سب سے اچھی بات یہ ہوئی, دیکھیں میں کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہی, بٹ پرائیویٹ چینلز کو ریئلی کریڈٹ لینا چاہیے. آپ دیکھیں پہلے ڈاکٹرز یا وہ رات کو کون کرتے تھے لوگ کام, جو لیٹ آتی تھی خواتین یا لڑکیاں, تو ایک عجیب سا سوال جواب ہوتے تھے پرائیویٹ چینل سے پہلے. اس کے بعد جو پرائیویٹ چینلز آ گئے اور دیکھا گیا کہ خواتین تو ابھی لائیو بیٹھی ہوئی ہیں, جس کا مطلب ہے کوئی عقل کی کام کر رہی ہیں, کوئی بات کر رہی ہیں, کوئی سیدھی محنتی کام کر رہی ہیں. یہ بھی تو تھا کہ گھر والے کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں, وہ گھر والے بیچاروں پہ اتنا میں نہیں کہتی. آپ کو یہ ایشو نہیں ہوگا, لیکن کیونکہ میں بہت بچیوں کے ساتھ کام کرتی ہوں, وہاں پر لیٹ آنا بیکمز این ایشو, اور گھر پہ ایک ایکسپلینیشن کا ایک ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. اور جو آپ نے کہا نا کہ وہ ایک پنک سیلنگ تھی, آپ یا تو ٹیچر بنتے تھے یا آپ ڈاکٹر بنتے تھے. میں ڈاکٹر بن گئی, میں ٹیچر بن گئی, لیکن شاہین نے جرنلزم جوائن کر لیا. اس کے بعد میں سب سے بڑی بات یہاں بتاتی ہوں آپ کو, اس کے بعد ایک اور چیز تھی, ہم نے ہر طرح کے پروگرام کیا, پرائیویٹ چینل پہ تھی, لمیٹڈ منی تھی, سب کچھ. تو ملاؤں کے ساتھ اس زمانے میں تو وہ 9/11 کا ہو چکا تھا حادثہ, اور سارے تو ہوا کیا کہ ہم پہ ایک امپریشن تھا نا. میں پی ٹی وی سے گئی تھی, پی ٹی وی کی اپنی بہت اچھی اور بری عادتیں ہوں گی, سر پہ دوپٹہ کرے مولوی صاحب یا کوئی بڑا مذہبی لیڈر بیٹھا ہے تو آپ نظر جھکائے جی, اس طرح سے. وہاں بیٹھ کے ہم نے دندنا کے جب سامنے جماعت اسلامی, منور حسن صاحب اور JUIK اور آپ کہہ رہی ہیں شاہین کہ جیسے ہی شروع ہوا پرائیویٹ چینل زیادہ فریڈم تھا, اور آپ یہ کہہ رہی ہیں پی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ یہاں کم فریڈم تھا. نہیں, ایک سیلف امپوز تھی کہ سر پہ دوپٹہ کی بھی بات ہوئی تھی. وہ اچھا, ایک میں آپ کی اس بات کو مانتی بھی ہوں کہ تھوڑا سیلف امپوز تھا, لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ پی ٹی وی کا ایک ڈیکورم اور ڈسپلن بھی تھا, جو کہیں اب پرائیویٹ چینلز پہ کسی حد تک کھو بھی گیا. نہیں, اب تو پرائیویٹ چینلز تو دوسری دنیا ہولڈ دیٹ تھاٹ, آئی ول کم بیک ٹو یو. طلعت آپ کے پاس آنے, لیکن میں دل چاہ رہا ہے کہ میں افشاں سے یہ پوچھوں کہ یو ینگ, ہم تو ذرا اب مطلب مجھے تو یاد بھی نہیں رہتا جیسے شاہین کہہ رہی ہے نا, ٹائم آف وومن میں ڈفرینٹ طرح سے ڈیل کر رہی ہوتی ہوں, شاید سیمنگ بھی ایسے ہی کہیں گی. What is it like for you? You're a young woman, you're in the corporate sector. Corporate sector میں آج عورتوں کے لیے مسئلے حل ہو گئے ہیں. Is it a women friendly environment یا struggle آج بھی ہے؟ میں اپنی بات سب سے پہلے اس سے شروع کروں گی کہ ایک بہت اچھی جو آفس میں ہوئی ہے کہ ہر بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ایک ویمن کا ہونا, جو شامل ہونا, جو ایک ضروری ہے. لیکن پہلے وہ مینڈیٹری تھا, اب انہوں نے کہا ہے اچھا ہے کہ ہو. ہاں, میرے خیال سے ایک مینڈیٹری والا ایشو بالکل ہونا چاہیے, اس کو مینڈیٹری ہونا چاہیے, کیونکہ انڈیا میں مینڈیٹری ہے, ہم نے مینڈیٹری کیا, پھر ہم نے کہا کہ اٹ از پریفرڈ. یس, تو آئی تھنک کہ وہ مینڈیٹری جو تھا وہ ہونا چاہیے, اور اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ ویمن کی ٹریننگ شروع ہو گئی تھی کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ویمن کا کیا رول ہونا چاہیے, تو وہ ایک ٹریننگز بھی شروع ہو گئی تھی, تو وہ ایک مس ہو گیا یہ آسپیکٹ. باقی میں یہ ٹریننگز ویسے ہو رہی ہیں, ابھی بھی ہو رہی ہیں, بٹ میں ایگزیکٹو ٹریننگز کرتی ہوں اور بورڈ کی ٹریننگز کرتی ہوں, اور میرے ہر گروپ میں اس وقت عورتیں ہوتی ہیں, خواتین ہوتی ہیں. بالکل. ایک جو میں دوسری چیز پوائنٹ آؤٹ ضرور کرنا چاہوں گی, ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں ہم اپنے جاب انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں اور ویمن سے یہ پوچھا جاتا ہے اس کی پرسنل لائف کے بارے میں کہ اپنی فیملی لائف کے بارے میں بتائیں, آپ سنگل ہیں, میرڈ ہیں, بچے کتنے ہیں.
تو کیا یہ سوال مردوں سے پوچھا جاتا ہے جب مرد انٹرویو دینے جاتے ہیں؟ بچے میری تو دونوں ٹیم کہہ کی رہی ہے ہیں، اوپر سے پوچھا جاتا شادی بھی دونوں کی ہے یہ سارے اوپر مرد بیٹھے یہ تو مجھ سے شادی کہہ رہے تو ہیں دونوں کہ نہیں کی ہوئی پوچھا ہے، جاتا مرد ہے. اور عورت کی، اور بچے بھی دونوں کے ہیں. لیکن ایک فیکٹر یہ ہے نا دیٹ جو ویمن کی سروسز ہیں، جو ویمن کی ان پیڈ سروس ہے، ان پیڈ لیبر ہے، وہ آج بھی ریکگنائز نہیں ہے. چاہے وہ میں تو سمجھتی ہوں کہ ہوم میکر بھی جی ڈی پی میں ایڈ کرتی ہے، کیئر ٹیکر ہے جو بچوں کو کیئر کرتی ہے یا ضعیف لوگوں کو کیئر کرتی ہے، all of that is unpaid labor. اور میرے خیال ہے اسے ریکگنائز کرنے کی شدید ترین ضرورت ہے. میں ایگزامپل دوں گی، انٹیریئرز میں تو ویمن ہی کام کرتی ہیں، کھیتوں میں، وہ فیلڈز میں. تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے اس کا، مگر ان کا تو کوئی ریکگنیشن اکنامک نہیں میں. ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت آپ کی، اگر میں کہوں کہ افشاں آپ کو بہت سارے بچیاں بھی سن رہی ہوں گی، بڑے بھی سن رہے ہوں گے، آپ کی سب سے بڑی اسٹرگل اس وقت کارپوریٹ سیکٹر میں کیا ہے جو آپ چاہیں گے کہ ایڈریس ہو جائے؟ خیال سے اپنی جگہ بنانا. اپنی جگہ بنانا آج بھی ڈیفیکلٹ. یس اٹ از. مطلب یو ہیو ٹو ورک ٹوائس ایز ہارڈ. ریئلی آئی ہیو ٹو. مجھے لگتا ہے اب زیادہ مشکل ابھی زیادہ مشکل ہے. کیوں؟ حالانکہ آپ دیکھیں ویمن تو جیسے انہوں نے بتایا فرسٹ ویمن اتنے سالوں سے ہیں ویمن، تو ویمن تو پہلے سے ہے. امپاورمنٹ کی ابھی بات شروع ہوئی ہے. ویمن کی موجودگی تو بہت سالوں سے ہے مگر امپاورڈ نہیں ہے. امپاورمنٹ کے لیے آج بھی ویمن اتنا ہی اسٹرگل کر رہی ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوریڈورز آف پاور اور شاید ڈیسیشن میکنگ ٹیبلز پر آج بھی خواتین کم ہیں اور انہیں ریزسٹ کیا جاتا ہے. آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں سب؟ میں اس میں Because you were in a very high profile power position. آپ بہت high profile power position پہ تھیں. I have served in positions that I have enjoyed power. میرے خیال سے سوسائٹی میں جو ہے نا سب سے زیادہ پہلے اویئرنیس اور ایکسیپٹنس لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سوسائٹی ویمن کو ایکسیپٹ کرے، ویمن کی پوزیشنز، ہائی پوزیشنز کو ایکسیپٹ کرے. جو ایکسیپٹنس ہے نا، کیا میں ان کو رپورٹ کروں گا، ویمن کو رپورٹ کروں گا. I just want to put down inject point. میرا خیال ہے ایک تو یہ ہوتے آرگنائزیشن میں how influential and how assertive you are. ہاں لیکن بدلے کی یہ بات ہے نا شاہین کہ ہمیں اپنے آپ کو زیادہ منوانا پڑتا ہے. مجھے لگتا ہے مجھے بھی یہ فیس کرنا پڑا، سیمی کو بھی شاید کرنا پڑا تھا. لیکن ایک دفعہ اگر آپ اپنے آپ کو منوا لیں اینڈ یو ہیو اے اسٹینڈنگ اوور دیر، دین آئی تھنک اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. پھر بالکل ریکگنائز کر یو آر یور اون باس. میں اس لیے آپ کے پاس آ کر میں آئی ہوں. ہم سب باسز کو برداشت کرتے ہیں، یا جب اس پوزیشن میں آتے ہیں تو ہم سے پھر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. بٹ یو ہیو بین یور اون باس. آپ نے شروع سے اپنا کام کیا. جی ہاں بالکل شروع سے اپنا کام کیا. لیکن میری بھی کیریئر کا جو اسٹارٹنگ ہے، جب میں اپنے گھر سے باہر نکلی تو I'm a Montessori directress as well. Achha. I was working in a very renowned school as a teacher, then the teacher trainer, and then the branch coordinator, and then senior mistress, and then the headmistress. تو پھر آپ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے بچوں کو خوبصورت کیوں بنانے لگیں گے بتائیے؟ میں ان کی ماؤں کو دیکھ دیکھ کے میں نے سوچا ان کی ماؤں کو آپ کو انگرومڈ مدرز آ رہی تھی آپ کو. کیونکہ ہر بچہ یہ کہتا تھا گھر جا کے، مجھے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں یہ سننے کو ملتا تھا کہ میرے بچے مجھ سے کہتے کہ ماما آپ ہماری ٹیچر کی طرح تیار کیوں نہیں ہوتی ہیں، آپ ہماری ٹیچر کی طرح کیوں، آپ ہمارے اسکول مت. یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ بچے کہتے تھے آپ ہمیں لینے مت آئیے گا کیونکہ آپ اچھی نہیں لگتی ہیں. خیر anyhow that's a joke. لیکن میکرون نے اپنی فرینچ پریمیئر اپنی ٹیچر سے ہی شادی کی جو ان سے exactly this happened. ہم ان کے ایسے رول ماڈل ہوتے ہیں کہ میں ابھی مجھے اتنا، آپ مجھے پیچھے لے گئی، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے اس وقت کہ جب ہم نے کبھی ان کو فری ہینڈ ڈرائنگ دی تو آپ یقین کریں کہ 90% بچے مجھے ڈرائنگ کرتے تھے. میرے تو بندے بھی بناتے تھے، میرا ہار بناتے تھے، چھوٹے چھوٹے بال بناتے تھے. کہ پیشن ٹو لک گڈ واز آلویز دیر. تو یہ پیشن پروفیشن کب بنا؟ کیسے بنا؟ اچھا مجھے میں پینٹنگ بھی کرتی ہوں تو ہے اندر کچھ آرٹ ہے اندر. تو اس کے بعد ایک وقت یہ آیا کہ میں یہ ساتھ ساتھ کرتی تھی لیکن موڈ پہ ڈپینڈ کرتا تھا. مائی سسٹر واز رننگ اے سیلون، تو وہ یہ ہوتا کہ کبھی کلر کا ہوگا، یو کم اینڈ ہینڈل دس، تو میں بڑا خوش ہوتی ہوئی کہ مزہ آئے گا کلر کا. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ناٹ ایجوکیٹڈ. اچھا اس وقت آپ کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں تھی، صرف شوق کے لیے کرتی؟ لیکن مطلب
एक दिन मैंने रियलाइज किया कि आई थिंक enough. I have given a very energetic life to the young kids, and I think now I need to teach the girls to make them professional and to make them stand on their अच्छा, feet. मुझे जो बात आपकी जब प्रोफाइल मैंने आपका देखा, जो मुझे बहुत इम्प्रेस किया उसमें, वो वन मिरर वन चेयर का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि आपने भी कोविड का जिक्र किया, आपकी उसके साथ एक और बहुत तकलीफ दे मेमोरी है, लेकिन कोविड ने जो सैलून इंडस्ट्री है उसको बहुत बुरा हिट किया, बहुत बुरा। और मुझे बहुत ऐसी बच्चियां मिली जिन्होंने कहा कि हमारी तो समझिए लाइवलीहुड ख़त्म हो गई, कम हो गई, और एक्चुअली जो बड़े ओनर्स थे सैलून्स के, दे केम टुगेदर कि भाई इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर करें, क्योंकि इसका भी बंद होने का मतलब है कि बहुत सौ की नौकरी चली गई। हमारा अभी सबसे बड़ा अलमिया यही है कि ये अभी तक एज ए इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने इसको रिकग्निशन नहीं दी है, जिसकी बहुत डिमांड की है हमने, ताकि हमें भी उसका हम उससे और कितने लोगों को ये एम्प्लॉय करती होगी, कोई आइडिया है? कोई हिसाब नहीं होता, डिपेंड्स। और अब जिस तरीके से सैलून ओपनिंग का हो गया था, अब तो एक गली में 10 सैलून्स हैं, मतलब इस मतलब ये जो आपने शुरुआत की थी वो अब गली गली फैल गई, वो गली गली फैल चुकी है। लेकिन मैं अब जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारा स्टाफ है, देखिए आप जाती हैं, आप कोई भी जाता है, आप नाम देख के जाती है ना, मैं फला सैलून जाऊंगी क्योंकि उसकी ओनर इज लाइक समथिंग, मगर उनको काम करने वाली लड़कियां कौन है? क्या उन्होंने कभी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स ली, या उनकी कोई ट्रेनिंग हुई है कभी? तो ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट आपको लगता है अभी भी इस फील्ड में कम है? बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। हालांकि ट्रेनिंग्स वगैरह कराते तो हैं। देखिए, वन डे ट्रेनिंग इज नॉट अ ट्रेनिंग, दैट्स अ ब्रांड प्रमोशन। किसी की ट्रेनिंग हो गई बट वो ब्रांड प्रमोशन है। ब्रांड प्रमोशन। आप देखिए हमारे पास कितनी एकेडमीज है, जो एकेडमीज है दोज आर ऑफ ब्रांड्स, हर ब्रांड अपनी एकेडमी बट ये वैसे, बट दिस इज रिकग्नाइज्ड एज अ वोकेशनल डिग्री, वोकेशनल ट्रेनिंग तो है ना ये? बिल्कुल, वहाँ तो उसकी रिकग्निशन है ना। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि मेरी जो एकेडमी है, जब मैंने मैं 5 इयर्स एक बहुत जो टॉप ब्रांड इन द वर्ल्ड है, मैं उसकी टेक्निकल एडवाइज़र रही हूँ और पूरे पाकिस्तान की टेक्निकल एडवाइज़र रही। जब मैंने बहुत तालीम हासिल की, मैंने टर्की से भी की, लेबनान से की, मैंने जॉर्डन, और अब आपकी अपनी एकेडमी है जो आप रन करती हैं, जी, जहाँ आप ट्रेन करती हैं लोगों को। मैंने एकेडमी ये खोली इसलिए कि मैंने ये देखा कि जब हम किसी सैलून पे जाते हैं, जो वहाँ की लड़कियाँ हैं वो सिर्फ उस ब्रांड पे काम करना उनको आता है जो उनकी ओनर परचेज करती है। अगर आज ब्रांड चेंज हो गया, मतलब जो प्रैक्टिस, जो स्किल आनी चाहिए वो स्किल नहीं आती, ब्रांड ओरिएंटेड स्किल होती है। एग्जैक्टली। ब्रांड तो ओरिएंटेड। मेरी एकेडमी जो है इस वक्त आप समझ ले कि 18 सिर्फ कलर ब्रांड्स 18 मेरी एकेडमी पढ़ाती है, और पाकिस्तान का कोई ब्रांड एंड ऐसा इट नहीं इज है। आपके ख्याल में औरतों को एम्पावर करने का, खुद अपना बॉस बनने का एक बहुत जबरदस्त तरीक़ाकार है? बॉस तो मैंने कभी नहीं समझा, खिदमतगार ही समझा, और जब जितनी अच्छी खिदमत की उतनी ज्यादा खुश होकर सोई। लेकिन आपको पता है, क्योंकि मेरा शो थोड़ा सा सीरियस भी है, एक बहुत बड़ा मसला है, आपकी इंडस्ट्री टैक्स नहीं देती। आप शुरू यहाँ से मैं अपना शुरू करती हूँ, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर दे। हाँ, नहीं, अब दे तो इट्स, आई थिंक इट्स मैंडेटरी। ये इस सैलून्स को और इसको टैक्स ब्रैकेट में लाने की बहुत ज़बरदस्त एफर्ट है। इनफैक्ट मुझे याद है कि अब कोई पिछले 1-1.5 साल से ये सूरत हाल हुई है कि वो कहते हैं ये आपकी प्राइस है और ये आपका टैक्स है। और जितनी ख़वातीन मेरा शो सुन रही हैं वो इस बात को वाउच करेंगी। लेकिन हम नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू यहाँ हो रही है, हमारे साथ रहिए। पेश की ईद एक बार फिर मुबारक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं विमेन लीडरशिप की, हम बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की, और वी हैव वेरी एम्पावर्ड विमेन इन द स्टूडियोज हियर टुडे। लेकिन आप सीमी हुई, शाहीन आप हुई, और आप हुई, और अभी मैं तुम्हें लाऊंगी डिस्कशन में अफशा। यू नो, इट्स एसेंशियली मुझे लगता है जब हमारी बच्चियां घर से काम करने निकलती हैं, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था सीमी व्हेन योर जॉब बिकेम अ करियर? क्या, क्योंकि शुरू में तो बच्चियां इसी बात से खुश हो जाती है ना कि नौकरी की इजाजत मिल गई, घर जाके बाहर नौकरी कर ली, घर वाले भी कहते हैं चलो शादी नहीं हो रही, तफरी कर लो। यू नो, वी हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट अभी भी। अब मुझे लगता है कि बच्चियां शायद
अंडर ग्रेड से ही करियर ओरिएंटेड हैं, एक ये शिफ्ट आया है, बट सिमी आपने जब काम शुरू किया वाज इट ऑलवेज अ करियर और वाज इट अ जॉब? नो, फॉर मी इट वाज अ पैशन। शुरू आई से? टेल यू, मुझे पहले दिन से, मैं जब स्टूडेंट थी तब भी मैंने एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी विद अलॉन्ग विद माय फ्रेंड्स, जिन्होंने डोनेट किया। और एक एक्सीडेंट हुआ था, वी वर स्टूडेंट्स ऑफ नवाबशाह मेडिकल कॉलेज हु वर सेंट फ्रॉम कराची टू स्टडी ओवर देयर। तो हम ये फिलंथ्रॉपी का काम हमने बहुत किया वहाँ पे एज अ स्टूडेंट, और उस वक्त स्टूडेंट्स को इतनी इजाज़त नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी हमने किया। सो उस वक्त से मुझे ये पता था कि हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं जो अंडर द पॉवर्टी लाइन रहते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स को बड़ी ज़रूरत थी ऐसे लोगों की जो बढ़ के काम करें आगे। When I got a job, I applied 3 places. I got a job all 3 places, and I got a job at Aga Khan University Hospital as well. उस वक्त ये AKU कहलाता था। और but my father was always persistent कि नहीं, तुम सरकारी अस्पताल में काम करो जहाँ पर you have more गरीब लोग आते। opportunities। और पर्सनली मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं आमतौर पे ऑब्वियसली पीपल हु आर द प्रिविलेज क्लास कम देयर, लेकिन जो गरीब लोग हैं, खैर अमीर लोग भी अब तो आने लगे हैं, लेकिन वो सब सरकारी अस्पतालों में आते थे। सो आई नेवर वांटेड कि ये जो करियर, इसको करियर ना समझूं, इसको कुछ ना, इसको मैंने अपनी पैशन समझा। मोहब्बत लेकिन समझा। अभी भी मुझे बताइए, वो एक कमर्शियल चलता है ना शान का, जी, कितनी बच्चियां घर बैठती हैं मेडिसिन करके? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इसलिए कि 77% लॉट ऑफ देम सिट डाउन एट होम, और वो के सास ने मना कर दिया शादी नहीं होगी, और कुछ तो शादी ये समझती हैं कि हमने पढ़ा इसलिए कि हमें अच्छी जगह शादी हो जाए। बट मैंने कभी ये नहीं समझा था। मैंने तो पढ़ा अपने पेरेंट्स की खुशी की वजह से था। अपने करियर में ऐसी डॉक्टर्स मिली जो डिग्री तो की पर फिर काम नहीं किया? बहुत सी हैं ऐसी जो नहीं Frustrated हैं? ऑफ कोर्स दे आर। जब वो देखती होंगी अपने क्लासमेट्स को, और जब देखती होंगी हमारे ग्रुप में ऐसी दे वर सच स्टूडेंट्स हु हैव रिजन टू प्लेसेस एंड हैव गॉन प्लेसेस, दे आर इन द हाईएस्ट ऑफ पोजीशंस, एंड आई थिंक ये एक दिस इज नॉट अ जॉब। लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस की कहने की जरूरत हमने है तो ना? बहुत सारे लोगों के साथ बात की है, और मैं हमेशा जब भी अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करती थी और उनको हमेशा समझाती थी कि इसको यहाँ पर छोड़ नहीं देना चाहिए, इट हैज़ टू बी कंटिन्यूड। बिलखुसूस वो बच्चियां डॉक्टर साहिबा जिन्होंने पब्लिक सेक्टर मेडिकल स्कूल्स में पढ़ा है, क्योंकि वहाँ अभी भी बहुत सब्सिडाइज होती है वहाँ पे मेडिकल एजुकेशन इज वेरी सब्सिडाइज्ड, रियासत बहुत खर्चा करती है, और रियासत आप पर खर्चा करती है, और इसको गुड यूज में लाना चाहिए। दिस इज द टाइम जब आपके मुल्क को आपकी तो जरूरत मेरे है। ख्याल है कि जब आप हसूल तालीम का मकसद ये भी है कि फिर आप इकोनॉमिक एजेंट हो। वो माओज़ेतुन कहते हैं ना कि आधा आसमान हमने उठाया हुआ है ख़वातीन। यू नो हम बहुत चाइना को फॉलो करते हैं। शाहीन आपको मैं बताऊं तो उनसे एक दफ़ा ये सवाल पूछा गया ना कि आप व्हाट इज़ द रोल ऑफ वुमेन, या आप उनको किस तौर देखते हैं, एंड दिस वाज व्हेन चाइना वाज टर्निंग द कर्व सो टू से। तो उन्होंने कहा कि जी आधा आसमान औरतों ने उठाया हुआ है, आप उन्हें बिठा कैसे सकते हैं? इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, इसलिए कि हम लोग 51% ऑफ पॉपुलेशन इज विमेन, और अगर औरतों को ये जगह नहीं मिलेगी तो फिर मर्द अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। एंड आई थिंक मेन शुड आल्सो बी ट्रेन्ड यू नो टू अलाउ देयर वुमेन कि आगे बढ़ जाएं। अब जब हम बात करते हैं ना एम्पावर्ड वुमेन की, तो शाहीन आई थिंक आप भी कमेंट कीजिएगा, वी शुड आल्सो groom men to live with empowered women। और एक empowered औरत के साथ रहना नहीं सिखा रहे हम अपने बेटों को, भाइयों को, मर्दों को। मैं इस मामले में आई थिंक लकी हूँ, फैमिली वाइज भी और आफ्टर मैरिज भी, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। मेरे पेरेंट्स बहुत वसीउल नज़र थे, तो मैं तो उस समय 40 years before I went to England to study and I did my masters from there। हालांकि रवैया ये होता है कि नालायक लड़के को पढ़ने भेज देते हैं और लायक लड़के को घर बैठा देते हैं। क्या कहेगा? I come from a very उस वक्त large family, क्योंकि 9th child थी, और मेरा भाई भी गए और मैं भी, और माँ बाप ने कोई मिलियनर माँ बाप नहीं थे, बड़े बेचारे मेहनती माँ बाप मेरे, लेकिन मैं गई वहाँ पर। लेकिन तालीम की अहमियत थी, वो हमारे घर में तालीम अच्छी, तो बेस्ट तालीम और बेस्ट डॉक्टर, ये असूल था। सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा शाहीन, आपने जो स्टेटस एक्वायर किया, मैं तो समझती हूँ यू आर इन सम वेज एन आइकॉन। कम लोगों को शायद ये बात पता होगी कि आपने एक प्राइवेट चैनल एज अ वुमेन लॉन्च किया, उसको हेड किया, जहाँ सपोर्ट सिस्टम भी नहीं था। आपको क्या लगता है, व्हाट वाज इट
that led you to do that? کیوں آپ یہ کرنا چاہتی تھی؟ آپ شو کرتی, تنخواہ لیتی, گھر جاتی؟ نہیں, I always wanted to be a journalist. میں انگلینڈ میں جب پڑھ رہی تھی تو مجھے یاد ہے BBC اردو سروس ہوتی تھی, سیر بین میں اطہر علی صاحب ہوتے تھے. میں 10 پاؤنڈز لینے کے لیے وہ ویکینڈ پہ, وہ پاؤنڈ بھی ملتے تھے اور وہ ویکینڈ پہ آواز, اس زمانے میں ٹیلی فون بہت مہنگے تھے, تو میرے ماں باپ آواز بھی سن لیتے تھے اور میں وہ 10 پاؤنڈ کا چیک بھی لے لیتی تھی اور میں اپنی گفتگو بھی کر لیتی تھی. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ کس طرح یہاں آئی, شادی ہو گئی. ایک تو اصول ہے ہمارے گھر میں کہ 22-23 سے آگے نہیں پڑھ سکتے مطلب رشتے اچھے اس عمر میں آتے ہیں, اس وقت یہ اصول تھا. آیا ہوگا رشتہ اچھا ہی ہوگا تو ماں باپ میری لاج بالکل اچھا ہوگا, آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ رشتہ دیکھیں طلعت نے کتنی عمدہ بات کی, کہہ رہی آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے اچھے. تو وہ شادی ہو گئی, شادی ہوئی تو پتہ چلا میاں بہت سینسیٹیو پوزیشنز میں ہے, یو کانٹ ڈو اے جرنلزم اوپنلی, تو آپ خیر. اچھا میں کیونکہ یو نو وی ہیو اے ینگر پرسن ہیئر, تو یہ جو چوائس ہوتی ہے کریئر کی, مطلب ہمارے یہاں یہ ایکسپیکٹڈ ہے نا کہ عورت اپنا کریئر مرد کے حساب سے بنائے گی, اور اگر دونوں ایکولی سمجھے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے ہیں, اتنی محنت کی ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہیو یو ہیڈ ٹو میک اے چوائس؟ No, not really, because میں نے اپنا ماسٹرز شادی کے بعد کیا. اوکے. اور my husband is very very supportive, اور اس نے بہت زیادہ فورس کیا کہ نہیں تم اپنا ماسٹرز اب کرو, کمپلیٹ کرو. اور اس کے بعد I had been the housewife, اور اس کے بعد he is the one, اس نے کہا تم گھر پہ بیٹھی رہتی ہو, تمہارا ماسٹرز کرنے کا فائدہ کیا, go and work. Ask him to start an academy. For training men. And not only this, not only this, ہمارے ایک پروفیسر تھے جو ہمارے تھے کامن پروفیسر, he met us somewhere. ارے اچھا تم افشاں تم ان کی وائف ہو, آ جاؤ مجھے جوائن کرو. تو میں اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لے گئی اور he offered me a job and I refused. My husband was the one, he said کہ نہیں افشاں ضرور کام کرے گی. تو آپ کو وہ والی سپورٹ تھی, کیونکہ جو بیکاز I speak to a lot of women افشاں, تو I hear all kind of things. And I did not stop here. مطلب ایک جو ہمارے یہاں ایک ایشو ہے اجازت, اور ہم مطلب آپ کو اجازت ہے کہ آپ یہ کام کر سکتی ہیں. میں ایک بات ضرور یہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک فیملی کو اجازت مل گئی, دس ڈڈ ناٹ اسٹاپ ہیئر. اگر مجھے اجازت مل گئی, آئی میک شیور کہ دوسری فیملی کی جو ویمن ہے اس کو بھی اجازت ملے. ہاؤ وی پرسیو دیٹ. اور مجھے لگتا ہے ہم شاید مردوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی نہیں کر رہے, مطلب گھر کی گاڑی اکیلے گھسیٹنا, دیٹس ٹرو, ایبسلیوٹلی. پورا اگر آپ کے پاس پریشر ڈال دینا, صرف اسکل بھی ہے. ایگزیکٹلی. تو مطلب یہ ہم نے یہ جو پیٹریارکل سوسائٹی میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ عورت کے لیے روک ہوتی ہے, مرد کے لیے بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے, مرد کے لیے بھی بہت مشکل ہوتی ہے. اینڈ دس از دا ریزن کہ مائی ہسبینڈ انسسٹڈ کہ جو ہمارے ناردرن ایریاز کے لوگ ہیں وہاں کی ویمن کو ہم نے اسٹارٹ لیا ہنزا فریش کے نام سے. اچھا. وہاں کی ڈرائی فروٹس بڑے فیمس ہیں, سارے آرگینک ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو ہم نے ان کے ساتھ مل کر ایک ہنزا فریش کی کمپنی بنائی, اور جتنی بھی فیلڈز ہیں اس میں ساری صرف اور صرف ویمن کام کرتی ہیں, ساری صرف خواتین کام خواتین. ہاؤ نائس. تو دس از ہاؤ وی امپاور ویمن. اور جب بھی یہ والے ڈسکشن کرتی ہوں تو ہمیشہ میرے پاس ایسی اتنی اچھی عمدہ ایگزامپلز آتی ہیں سیمی. اچھا آپ بتائیے, آپ نے شروع سافٹ کیا میری طرح, آپ نے I also had a very soft start, you know. So, you know, this is interesting. I started teaching in a Montessori. تو جب یونیورسٹی میں ٹیچنگ کے لیے انٹرویو ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو مونٹیسری میں پڑھاتی ہیں. میں نے کہا جی, ٹیچنگ از اے پیشن. تو مجھے یہ بتائیں کہ فرام مطلب وہ تو ایک سافٹ تھا نا, یوزلی ٹیچنگ سے نہیں روکا جاتا, اجازت مل جاتی. ہاف ڈے ہوتا ہے, ہاف ڈے ہوتا ہے. The reason I took up teaching initially was that بچے چھوٹے تھے, you know, that kind of thing. So teaching and medicine somehow, جو کہ بہت ڈیمانڈنگ جاب ہے, اور اب میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچنگ بھی بہت, یونیورسٹی ٹیچنگ بہت ڈیمانڈنگ جاب ہے. آپ نے ٹیچنگ کیوں لی؟ کیونکہ آپ کو لگا آسان ہے, آورز کم ہیں؟
شروع میں بالکل ایسے ہی تھا کہ مجھے لگا کہ ہاف ڈے ہے سو آئی کین لک آفٹر مائی ہوم ایز ویل، میری فیملی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں ایک ہی بہو، تو وہ ایک میری ذمہ داری، وہ بھی responsibility وہ تھی. بہت ہی بڑی رسپانسبلٹی ہے. سو آئی واز لائک دیٹ بیکاز آئی نیڈ ٹو بی آل ان ون والی کیفیت ہوتی ہے نا. تو وہ مجھے بڑا سوٹ کیا اور وہ بھی کرتی رہی میں. لیکن اس دوران میں نے یہ فیل کیا کہ مجھے ایسے ایسی فیلنگ ہوئی، I'm one of the luckiest person I consider myself کہ مجھے اس دنیا میں اپنی زندگی میں ہی پتہ لگ گیا کہ مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے. I'm a born teacher. اچھا آپ انجوائے کرتی تھی میرا پیشن چھوٹا ورڈ ہے اور اس میں پھر میں نے EYE آپ نے پہلے بچوں کو پڑھایا، پھر بڑوں کو اچھا لگنا سکھایا. میں نے وہ پڑھا، ان کو پڑھایا، خود بہت پڑھا. میری پوری زندگی پڑھانے اور پڑھنے میں پیرل گزری ہے. لیکن پتہ ہے کیا، میں جو آپ سے شاید اب آخر کمنگ ٹوورڈز دی اینڈ آف دا شو، جو میرا آخری سوال میرے ذہن میں بہت دفعہ اٹھتا ہے وہ ہے رسپانسبلٹی کا بٹوارا. جی ان سم ویز کیا ہمارا معاشرہ اس کے لیے تیار ہے؟ کیا مطلب مجھے شان کے ایڈز بہت یاد آ رہے ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں. They should come and sponsor my show. کھانا پکانا کسی ایک کا کام نہیں ہے، so the whole idea of یہ کہ جو ذمہ داری ہے، جو گھر، جو ہم ہاؤس ورک کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں، ہم کر ہی ہاؤس نہیں ورک سکتے. بہت وقت لیتا ہے آپ کا، ہاؤس ورک آپ کی بہت انرجی لیتا ہے. ہر کام کرنے والی عورت اتنے پریویلیج سٹیٹس میں نہیں ہوتی کہ وہ ہیلپ حاصل کرے. اسے دو کام کرنے پڑتے ہیں. میرے ساتھ دن بھر نوکری کرتی ہے، پھر گھر آ کر. اسی لیے تو کیا ہمارے ہاں، اور اب مکسڈ فیملیز بھی کم ہو رہی ہیں، مطلب ایکسٹینڈڈ فیملیز کم ہو رہی ہیں. تو کیا اب یہ سوچ آ رہی ہے مردوں میں کہ گھر کا کام بھی بانٹنے کی ضرورت ہے، بچے کی پرورش کو بھی بانٹنے کی ضرورت ہے، اور فزیکل لیبر جو ہے گھر کی اس میں بھی حصے داری ضروری ہے؟ آپ بتائیے مجھے، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میں نے سب سے پہلے ایک بات کی تھی ایکسیپٹنس کی، اویئرنیس کی. جب تک یہ ہمارے گھر سے ہی شروع ہوگا، کارپوریٹ سیکٹر تو بعد میں آتا ہے، تو میں خیال سے میرے گھر میں ایک ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. اور اسی لیے شاید گورنمنٹ نے پیٹرنل لیوز الاؤ کی ہیں کہ فادر کو بھی لیوز ملنی چاہیے، تاکہ جو شروع میں ہمارے ایوانوں میں اس کی گونج ہے. بالکل ہے. تو یہ میرے خیال سے یہی ایک لمحہ ہے ورک لائف بیلنس نا ان سم وے. ایگزیکٹلی، تاکہ وہ پتہ چلے بچے کو ریز کیسے کرنا. کیونکہ آپ کا تو ایمرجنسی تھی، بالکل، نہ کوئی وقت، نہ اوقات، نہ صبح نہ شام. اٹ واز لائک اے 24 hours تھنگ فار می. میرے پاس تو کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ رات کو دھماکہ ہو گیا اور میں نہ جا سکوں ہاسپٹل. دس واز نیور مائی کیس. مائی ہسبینڈ، میں کہتی ہوں کہ اللہ میں ہر ایک کوئی ایسا ہسبینڈ نصیب کرے. He's a professor. I have 4 women who are saying کہ بہت زبردست. الحمدللہ he is a fantastic man. کبھی جو انہوں نے مجھے روکا ہو کہ تم نہیں جاؤ اور چھپ جاؤ پیچھے، he never let me hide. آپ لکی تھی. مجھے بتائیے، ہم سب یہ کہتے ہیں، I know 1000 women who have difficult husbands at home. Yes. Who have difficult in-laws at home. I know many people. Undue demands on وہاں کیا کرنا چاہیے. It's always there, I tell you. اگر میں اپنی بھی بات کرتی ہوں تو I have faced all these things, but the thing is that I have to work harder. Double the work I have to do. وہ کرنا پڑتا تھا نا. But another thing I think, convince everybody at home that you can handle home and مطلب آپ کام کریں لیکن گھر ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. بچوں کی پرورش اگر اچھی طرح ہو جائے. اور مجھے ایک بات جو آج کل بڑی ارک کرتی ہے کہ یہ جو سنگل یونٹ فیملیز ہم ہو گئے نا، نانیاں دادیاں جب گھروں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو دے آر ہیلپرز ٹو دا پیرنٹس. وہ بہت کچھ گھر کا سنبھال لیتی ہیں جب وہ ہوتی ہیں. جی، اب میں اور آپ جو نانی دادی بنیں گے، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. I am a grandmother, but I don't have the time. She is a grandmother, she doesn't have the time. اب آج کل کی نانی دادیاں بھی نا شاہ رخ خان کی فلم دیکھ کے اپنے آپ کو بال سے بلو ڈرائی کرا کے بیٹھ جاتے ہیں. طلعت سے بھی مل لیتی ہے. but you know there is very good influence on the little children. I agree. Because ان کا I mean extended family تو بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے. میں جو گزارش کرنا چاہ رہی تھی
وہ یہ کہ ہم یہ والی ہیلپ کو بہت عرصے تک فار گرانٹیڈ لیا, میری جنریشن نے فار گرانٹیڈ لیا. میں نہیں کر سکتی تھی اپنے کریئر میں وہ اگر مجھے پیرنٹل سپورٹ نہ ہوتی. بالکل ایسی. ٹھیک ہے نا جی, لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں اپنی بچوں کو اس طرح کی سپورٹ نہیں دے سکتی کیونکہ میرا تو اپنا ایک ٹریجیکٹری ہے, کریئر ہے. میں کہوں گی دیکھیں بعض جگہ عورت کو assertive ہونا پڑتا ہے. یہاں پہ جب قتل و غارت گری ہوئی تھی 12 مئی تھی, آپ being the head of the news and the anchor, I have to go, اور مجھے صبح جانا ہوتا تھا اور رات کے 10-12 آرام سے بجتے تھے واپس آتے ہوئے. اس دن مجھے یاد ہے میرے بچوں نے, میرے میاں نے منع کیا کیونکہ جگہ جگہ بلاکس تھے, جی بالکل, ٹھیک ہے نا, نہیں نکل سکتے تھے. میں نے کہا no, nobody is coming there, I have to go. And this is اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن وہ میں یہ بتاؤں, میرا میاں ہی مجھے لے کے گیا, چھوڑ کے آیا, حالانکہ جرنلسٹ کیم, میرا اپنا رپورٹر کہ آپ اسکوٹر پہ, میں نے کہا یہ نہیں کر سکتی, پیدل چلی جاؤں گی, گاڑی میں جاؤں گی, اسکوٹر میرا بس کی بات نہیں ہے, موٹر سائیکل. سو ہی ڈروو می دیر. واپسی پہ مائی ہسبینڈ انسرکل ہو گئے تھے کراؤڈ میں, اور آپ کیوں نکلے, انہوں نے کہا بھائی بیگم کوئی چھوڑنے گیا تھا, تمہارے ساتھ وہ فلاں فلاں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. اور رات کو جب کوہرام مچ چکا تھا, جل چکی تھی گاڑیاں, اور میرا گھر جہاں ہے وہاں بہت کچھ جلا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ مین روڈ جو ہیں اس کی. اور میں رات کے 12 بجے جب آ رہی تھی تو obviously مجھے کہا تو کچھ نہیں کہ تم, کیونکہ پھر مجھے کوئی لینے گیا اس ان حالات میں. آپ سوچئے ہمارا کیا حال ہوا ہوگا اس دن. نہیں کر سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری بہت اچھا کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو چھوڑ کر آئے آپ کو, بالکل, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ہم آج بھی سڑک کو عورت کے لیے محفوظ نہیں کر سکتے. ہم نے ایک موبلٹی کے اوپر, ویمن موبلٹی کے اوپر یہیں پہ شو کیا تھا, میرے ساتھ اس میں جاوید جبار صاحب تھے. تو میرے پاس 2 طرح کی خواتین آئیں, ایک جو بائکس چلا رہی تھیں اور انہوں نے اپنے لیے ایک جگہ بنا لی تھی, لیکن ایک ایسی بھی خواتین آئیں جنہوں نے بائک چلانا چھوڑ دی کیونکہ پھر ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے یا ان کی نیم کالنگ ہوئی کہ وہ اسے کنٹینیو نہیں رکھ سکی. سو یو نو اٹ از بوتھ سائڈز ٹو دی اسٹوری. سب چیزیں پیرل چلتی ہیں, معاشرے کو مضبوط ہونا پڑے گا. لیکن بس کیا مطلب کہاں, اگر میں آپ سب سے کہوں کہ مجھے ایک لاسٹ نوٹ دینا کہ جیسے مجھے میرا بہت دل چاہتا ہے کہ جو افشاں کی عمر کی بچیاں یا اس سے چھوٹی بچیاں یہ گفتگو سن رہی ہیں, what would you want to say to them, Seema? Well, they have to be stronger. You have to stand up for your right. You have to be آپ کو stronger. مضبوط ہونے کی بالکل ضرورت ہے. مضبوط ہونے کی ضرورت ہے, اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کو ٹرانسپورٹ مسئلے, اپنی ٹرانسپورٹ خود پیدا کریں, مت ڈریں. یہ اسکوٹر اور اس سے اپنے ہیلمٹ. مجھے سب سے زیادہ جو عورت کی لبریشن کا احساس ہوا تھا, میں نے جب لاہور کراس کیا امرتسر, میں نے دیکھا حجاب میں, اس میں سب موٹر سائیکل, اور ایجڈ خواتین بھی, ایجڈ, تھائی لینڈ جائیے, سب چلا رہی ہیں, اور وہ ان کا سورس آف انکم ہے انسان. and they're doing a wonderful job. مجھے اس وقت وارے ہمارے ملک میں یہ نہیں, لیکن پھر میں نے دیکھا ہماری یہاں ٹیکسی بھی چلا رہی ہیں ایک خاتون, ٹرکس بھی چلا رہی ہیں, گھر میں ڈمپر لیکن میں نے کل پرسوں جب کراچی میں دیکھا ایک بچی میرے برابر, تو میرے ڈرائیور نے کہا دیکھیں یہ بچی کتنی اچھی موٹر سائیکل سکون سے چلا رہی ہے. ڈاکٹر My daughter also rides a bike. rides a bike. ماشاءاللہ, very nice. سمرائز کہ ہمیں جگہ صرف کارپوریٹ سیکٹر میں نہیں بنانی, سب سے پہلے ہمیں جگہ اپنے گھر بنانی ہے, پھر starts from the house. گھر سے شروع ہوتا ہے. Exactly, that's true. بٹ اوور آل کیا لگتا ہے آج کی عورت کے لیے زندگی آسان ہوئی ہے یا مزید مشکل ہوئی ہے؟ تم سے شروع کرتے ہیں. آئی تھنک کمپیٹیٹیو ہے, کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. لیکن بہت پریشر ہے. آئی تھنک جو ہم کہتے ہیں نا آج کی بچی پہ زیادہ پریشر ہے, بہت میں کہتی ہوں جو ایکول رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں نا, ایکول رائٹس کی جو ہم بات کرتے ہیں, اس میں زیادہ ویمن کے اوپر رسپانسبلٹیز آ جاتی تو پروف دیم سیلفز. اگر جب تک وہ اپنے آپ کو پروف نہیں کریں گی تو وہ پیچھے رہ جائیں گی. دیکھیں آج کل ٹو پروو یور سیلف, آپ کو اپنا پیشن پرسو کرنا ہے, اس لیے آپ آگے بڑھنا ہے, لیکن اگر آپ کو پروموشن ملے گی یا کسی اور کو پروموشن ملے گی تو وہاں عورت کو اس پروموشن کے حصول کے لیے کیا زیادہ کام کرنا ہے؟ آج کل ہر کوئی لکھتا ہے ایکول اپرچونٹی امپلائر, صرف لکھنے کو کہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ پریکٹیکلی ہاؤ اٹ از, مگر میرے خیال سے ویمن کی جو رسپانسبلٹیز ہے, تو بیٹھی ہو وہاں, تو ہر انڈسٹری کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو ویمن ہے اس کو گھر بھی سنبھالنا ہے,
बाहर भी संभालना है, तो ड्यूल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है, अभी चेंज नहीं आई है, इसमें बदलाव नहीं आया है। आई थिंक इट विल टेक लिटिल टाइम। मैं हुमा, बात कहना एक चाहती हूँ जुमला मैं कहना चाह रही हूँ जी, ये जी, शायद। कि मैरिज इज नॉट अ जोक, ये उस दौर की शादी नहीं जी है। हाँ। मैरिज इज फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Yes. सोच समझ के एक मेच्योर एज में शादी करें। कम खुदा के उम्र की वास्ते, शादी से भी it's बहुत not a मसाइल हैं। joke, इसीलिए सिर्फ इतने सेहत मसाइल। के ये मसाइल आप नहीं कह है रहे हैं। और बिल्कुल। माशरती मसाइल भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप कहती हैं यू हैड अ टफ इनिशियल पीरियड। नो इन अ सेंस कि ऑब्वियसली मैं एक बहू थी तो लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, जिम्मेदारी बहुत थी। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, मुझे बेस्ट बहू भी होना है और मुझे हर चीज़ में बेस्ट होना है। एनी हाउ लेकिन माई मदर इन लॉ वॉज वेरी गुड, माई हस्बैंड इज़ वेरी कोऑपरेटिव, और मुझे लगता है इन सब ने मिल के, लेकिन उसके साथ क्योंकि ये सब लड़कियां देखेंगी, अगर उन्होंने मुझे 100% दिया तो हुमा मैंने 300% दिया अपने लेकिन घर फिर को। देखिए ना तलत, वही बात हो गई ना कि क्या या तो मर्द खामोशी से ये 300% करते हैं और हम शोर ज्यादा मचाते हैं, या नहीं, वाकई हमें करना देखिए, पड़ता है। आपके बच्चों की तरह मैंने क्यों इनिशियली टीचिंग पे गई, क्यों हाफ डे लिया, क्योंकि मैं अपने बच्चों को फुल डे नहीं छोड़ सकती थी। अगर आप डे 1 से ये कहती है कि मैंने इतना पढ़ा है, मैं स्टार्ट ही बॉस से करूं, और वो बॉसिंग जो सुबह जाने का तो टाइम है, रात को आने का टाइम नहीं है औरत के पास कि वो कब आएगी, तो फिर वो बच्चों का क्या होगा, उस घर का क्या होगा। तो ऐसे पैसों का तो मैं नहीं समझती कोई फायदा है। उमर, लाइफ जो है ना मुश्किल हर वक्त में रही है, हर ये नहीं वक्त है, में आप रही ये है। नहीं कह I सकते agree कि with पुराने ज़माने की औरत जो थी बहुत एम्पावर्ड थी या नहीं एम्पावर्ड थी, और आज की औरत जो है वो बहुत मुख्तलिफ हो गई। औरतों के ऊपर हमेशा से जिम्मेदारियाँ नहीं नहीं, मैं है। ये घर पूछूं की कि क्या चैलेंज औरतों के लिए ज्यादा है? बिल्कुल चैलेंज हो बिल्कुल गया, ज़्यादा इसलिए है। कि आप लोगों को बिल्कुल हमें ज़्यादा। घरों को संभालना है, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली सबको देखना है। Extended family, लेकिन yes. और अपनी जो भी हमारा पैशन है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको सबको फुलफिल करना है। मुझे नहीं पता, डॉक्टर्स की ज़िंदगी में तो ये दिन कम आए, कि मेरी ज़िंदगी में कम से कम वो दिन कोई नहीं आया कि रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे मुझे किसी ने ना उठाया हो। हर वक्त कुछ ना कुछ हाँ, शहर में लेकिन, हो रहा होता था। सिमी, आपने ये सब कर लिया जी, लेकिन मैं उसके कर साथ गुजरी। साथ आपने कर लिया ना, और आप कर पाई, आप वो जगह भी बना पाई, आज आप माशाल्लाह इस पोजीशन पे बैठी हैं, किताब लिखनी चाहिए आपको। लेकिन मुझे ये लगता है कि फिर वही जहाँ पे कि डॉक्टर्स भी कितनी बच्चियाँ तालीम जाती हासिल हैं, करती जी। हैं और फिर काम नहीं करती। सिमी, मेरा बहुत दिल चाह रहा है, बल्कि अभी चाह रहा है आप लोगों से एक एपिसोड और रिकॉर्ड कर ले, इतनी सारी बातें होना करने, चाहिए। बट अब हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, गुफ्तगू कुछ इस तौर आके यहाँ जुड़ी है कि शायद औरतों के लिए मसले तब्दील हुए हैं, आसानियाँ नहीं हुई, और कब हमारा माशरा इस लेवल ऑफ कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग पे पहुँचेगा कि वो औरत को आसानी दे सके और बराबरी का हक दे सके। जो पहले ज़माने की औरत थी वो और तरह के मसाइल में जुटती थी, और आज की सो कॉल्ड एम्पावर्ड औरत और तरह के मसाइल में जुटती है, और हम सबको मिलकर आने वाली बच्चियों के लिए इस माशरे को बेहतर बनाना है। आप सबको एक बार फिर पेश की ईद मुबारक। आई हैड अ फैंटास्टिक पैनल, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।